اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں درود نبیوں کے سردار حبیب پروردگار شفیع روز شمار ہم بے کسوں کے مددگار غیب پر خبردار رسولوں کے سالار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ شہنشاہ حسینہ شہنشاہ خوباں تاج الانبیاء امام الانبیاء زینت الانبیاء شہنشاہ انبیاء حسن الانبیاء خطیب الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں کا اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، رحمتوں کا باڑا بٹ رہا ہے۔ خالق کائنات کا احسان عظیم کہ جس رب نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، کائنات کے اندر ہزاروں مذہب ہونے کے باوجود رب ذوالجلال نے دین حق ہمیں عطا فرمایا۔ ہماری ماں اور ہمارے باپ نے گٹی کے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائی۔ خالق کائنات ہماری اس حاضری کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ خالق کائنات کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ الحمدللہ ہم درود و سلام والے ہیں، اور درود و سلام کی برکتیں نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائیں۔ کنز الامال کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال تلنے کے بعد اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو داخل جہنم کر دیا جائے۔ ملائکہ اس بندے کو لے کر کے جا رہے ہوں گے کہ راستے میں اچانک اس کی نظر چہرہ والضحیٰ پہ پڑ جائے گی۔ حضور کے چہرہ نور پر اس کی جب نظر پڑے گی تو وہ چلا کر حضور کو مدد کے لیے پکارے گا۔ محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو وہ چلا کر جب پکارے گا تو حضور تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے کیا معاملہ ہے؟ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، اور یہ مجھے جہنم لے کر جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے چھوڑ دو۔ ملائکہ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک و مولا، ہم تو اس کو حکم کے مطابق نامہ اعمال کے کمی کے باعث اس کو جہنم کی وادیوں کا مسافر بنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، پر تیرا محبوب فرماتا ہے چھوڑ دیں، تو رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی کہ ملائکہ او فرشتو، اس کی گناہ گاری نہ دیکھو، میرے محبوب کی یاری دیکھو۔ گناہ گار ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ سفارش کرنے والا میرا یار ہے، لہذا چھوڑو اور دوبارہ نامہ اعمال پر لے کر آؤ۔ میزان پر لایا جائے گا، تکڑی پہ لایا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال دوبارہ تولے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک پرچی اپنے سے نکالیں گے اور نکال کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جب نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی وہ پرچی تو اس کی نیکیاں زائد ہو جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ حکم ہوگا اسے داخل جنت کر دیا جائے۔ وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا فدا کا ابی و امی و قلبی و نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرا دل بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان۔ آقا میں تو گناہ گار تھا، بد کردار تھا، سیاہ کار تھا، بد اعمال تھا اور جہنم جا رہا تھا، آپ نے کرم فرمایا۔ لیکن یہ تو ارشاد فرمائیے کہ یہ جو پرچی ہے یہ کس چیز کی ہے؟ ارشاد ہوگا دنیا کے اندر جو تو درود و سلام میری ذات والا شان پہ پڑا کرتا تھا، وہی درود و سلام آج تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا گیا ہے۔ درود و سلام رب سے ملاتا ہے،
درود و سلام گناہوں سے جان چھڑاتا ہے، درود و سلام مصیبتوں سے بچاتا ہے، درود و سلام تقوی کا نور دل کے اندر پیدا کرتا ہے، درود و سلام سجدوں کا نور دیتا ہے، درود و سلام طبیعت کے اندر حشاشیت اور بشاشیت کو پیدا کرتا ہے، درود و سلام نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے، درود و سلام زبان میں طہارت پیدا کرتا ہے، درود و سلام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، ناچاکیوں کو دور کرتا ہے، اور درود و سلام مکین گنبد خضرا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے حضور سے تعلق گوڑا ہو جائے، گہرا ہو جائے، تو اس کو چاہیے درود و سلام کی کثرت کرے، کثرت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھے، سویرے بھی پڑھے، دوپہر بھی پڑھے، رات بھی پڑھے، آنکھ رات کو کھلے، کروٹ بدلے تو پھر بھی درود و سلام پڑھے۔ حضور سے تعلق مضبوط ہو گیا تو سمجھ لیجئے دنیا اور آخرت کے اندر بیڑا پار ہے۔ خالق کائنات ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ با آواز بلند ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب نے فرمایا محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ فرمایا پیارے، رب قرآن میں سچا رب فرما رہا ہے اور سچے نبی کو فرما رہا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کہا مولا میں نے تجھے راضی کرنا ہے، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ ہر نبی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آدم جنت سے باہر چلے جائیے، عرض کیا مولا تیری مرضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دے، عرض کیا مولا جو تیری مرضی۔ یونس علیہ السلام کو رب نے فرمایا یونس میں تجھے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رکھنا چاہتا ہوں، کہا مولا جو تیری مرضی۔ ایوب علیہ السلام کو فرمایا میں تجھے بیمار کرنا چاہتا ہوں، مولا جو تیری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میں تجھے کنویں میں ڈالنا چاہتا ہوں، مولا جو تیری مرضی۔ ہر نبی کہتا رہا مولا جو تیری مرضی۔ جب محبوب کی باری آئی تو رب ہو کر فرماتا ہے پیارے اب وہ ہوگا جو تیری مرضی ہوگی۔ پیارے سارے نبی مجھے کہتے رہے تیری مرضی، لیکن میں کہتا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ساری کائنات سجنا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محبوب کی شان ہے۔ اور کیسے رب نے راضی کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مولا سورج تو نے ڈبو دیا اور حضرت حیدر کرار کی نماز قضا ہو گئی، مولا سورج تو نے ڈبویا، موڑنا میں چاہتا ہوں، فرمایا پیارے جیسے تیری مرضی۔ عرض کیا مولا چاند تو نے بنایا، توڑنا میں چاہتا ہوں، فرمایا محبوبہ جویں تیری مرضی۔ عرض کیا مولا پتھر تیرے، پہاڑ تیرے ہیں، بلانا قریب میں چاہتا ہوں، فرمایا محبوبہ جیسے تیری مرضی۔ عرض کیا مولا درخت تیرے ہیں، زمین کا سینہ چیرتے ہوئے میرے قدموں میں حاضر ہوں، بلانا چاہتا ہوں، فرمایا محبوبہ جویں تیری مرضی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ محبوب جیسے تیری مرضی،
مشرق بھی تیرا، مغرب بھی تیرا، شمال بھی تیرا، جنوب بھی تیرا، زمین بھی تیری، آسمان بھی تیرا، لو بھی تیرا، قلم بھی تیرا، محبوبہ ابو بکر بھی تیرا، عمر بھی تیرا، عثمان بھی تیرا، علی بھی تیرا۔ محبوب مالک میں ہوں، پیدا میں نے کیا، خلق میں نے کیا، ملکیت تجھے عطا کر دی ہے۔ بادشاہی تیری ہے، ایک جہان میں نہیں، ایک جہان ہے، مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان، یہ ایک جہان ہے۔ فرمایا محبوب تجھے ایک جہان کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا، 18,000 40,000 یا 70,000 کائنات میں، اور اس کائنات کے علاوہ 18 40 70,000 جہان ہیں۔ محبوب تو ہر جہان کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صحابہ حضور کے قریب آ گئے، آ کے عرض کیا کہ سونیا رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ تجھے راضی کرے گا، تو حضور آپ راضی کیسے ہوں گے؟ آپ فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے تو وعدہ فرما لیا، رب نے تو قرآن کے اندر کہہ دیا کہ محبوبہ تجھے راضی کرنا ہے، لیکن آقا آپ بتائیے کہ آپ راضی کب ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس رب نے وعدہ کیا، مجھے اس رب کی عزت و جلال کی قسم ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس وقت تک اپنی رضا پیش نہیں کروں گا جب تلک آخری امتی کا بازو پکڑ کے جنت تک نہ لے جاؤں۔ ایسے کریم آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا مالک و مولا جو نیک ہیں وہ میرے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے اندر موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مالک و مولا جو نیک ہیں وہ ہمارے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جنہوں نے ہماری اتباع کی، جنہوں نے اطاعت کی وہ ہمارے ہیں، اور گناہگار بد کردار سیاہ کار تیرے ہیں۔ یہ عرض کر دیا، لیکن جب باری آئی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مولا نیک میرے ہیں اور گناہگار تیرے ہیں، بلکہ عرض کیا کہ پروردگار جو گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، سیاہ کار ہیں، وہ میرے ہیں اور نیک تیرے ہیں۔ ہر نبی نے کہا کہ نیک ہمارے، آپ نے اور میں نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا اس محبوب نے فرمایا گناہگار میرے اور مولا نیکوکار تیرے ہیں۔ کیسا کریم اور لجپال نبی رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ قاریہ ازکیہ ذاکیہ محدثہ مفسرہ معلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ گھر میں جلوہ فرما ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بہت حشاش اور بشاش پن تھا۔ حضور علیہ السلام کا موڈ مبارک بہت خوش تھا، تو سیدہ نے ہاتھ جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا آج کی جو گفتگو ہے وہ شفاعت مصطفیٰ ہے۔ عرض کیا ہاتھ باندھ کے یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا فرما دیں۔ کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک جب خوش ہوتا تو امام لکھتے ہیں کہ اس انداز کے ساتھ ہوتا کہ جس طرح انار کو نچوڑا جائے، انار نچڑے اور اس سے رنگ ہاتھوں کو لگتا ہے، وہی رنگ اگر چہرے کو لگ جائے تو اس طرح سے لگتا تھا جس طرح حضور کے مبارک گالوں پہ انار نچوڑا ہوتا ہے۔ حضور جب خوش ہوتے، حشاش بشاش ہوتے، سیدہ کہتی ہیں کہ حضور گھر میں جلوہ فرما تھے، دریائے رحمت جوش میں تھا۔ میں نے کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے تو اس کا فائدہ لینا چاہیے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا بندہ نواز میں آپ کی زوجہ ہوں، آپ میرے شوہر نامدار ہیں، میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ
میں بیوی ہونے کے ناطے نہیں غلام ہونے کے ناطے عرض کرتی ہوں میری بخشش کی دعا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا مولا میری حمیرہ کو بخش دے، میری عائشہ کو بخش دے، عائشہ کو بھی بخش دے اور صدیق اکبر اس کے باپ کو بھی بخش دے۔ صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی جب یہ لفظ سنتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارکہ سے یہ نوری لفظ نکلے تو سیدہ نے لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا، زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا حمیرہ کیا ہوا؟ عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور آپ نے میرے لیے بخشش کی دعا فرمائی ہے، خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ کنز الامال اور مشکات شریف، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی تمام کتب کے اندر یہ حدیث موجود۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنے اعلیٰ لفظ بولے، ایمان والے وجد کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ساری زندگی میں جو تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی میں اپنی امت کے لیے روزانہ 70 مرتبہ کرتا ہوں، اپنی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے روزانہ 70 مرتبہ دعا کرتا ہوں۔ اور یہ امت حضور کو بھلا بیٹھی، اس امت کو سنت مصطفیٰ سے چڑھانے لگی، داڑھی والوں کا مذاق اڑانے لگے، علماء کا مذاق اڑانے لگے، تلاوت قرآن کو گھر سے ختم کر دیا۔ جس محبوب نے 70 مرتبہ اس امت کی بخشش کی دعائیں کی، اس محبوب پر جمعۃ المبارک کو درود و سلام پڑھنے کا بھی اس امت کے پاس وقت نہیں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا وقت نہیں، اس امت کے پاس نمازوں کا وقت نہیں، تلاوت قرآن کا وقت نہیں، اس امت کے پاس حضور کی سیرت پڑھنے کا وقت نہیں، حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، ولادت با سعادت ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی۔ حضور جب دنیا میں قدم رنجا فرمایا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آتے ہی سجدہ فرمایا۔ سیدہ فرماتی ہیں، پھپھی جان فرماتی ہیں کہ چراغ جل رہا تھا اور میں قریب ہوئی، حالانکہ پاؤں پھٹ چکی تھی، صبح کا سویرا ہو چکا تھا، لیکن میں پھر بھی قریب ہوئی، میں نے کان لگائے کہ آتے ہی لجپال سجدہ فرما رہے ہیں، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ سجدے میں کیا مانگ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک پیشانی، نوری پیشانی سجدے میں رکھی، ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، کچھ گھڑیاں ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، امتی امتی۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پھپھی جان، وہ بھی نبیوں کے امام کی پھپھی جان، وہ فرما رہی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں سر سجدے محبوب نے پایا، سر سجدے محبوب نے پایا تے رو کے عرض گزاری، سر سجدے محبوب نے پایا تے رو کے عرض گزاری، بخش کریمہ میری امت ساری۔ امت کی بخشش کے لیے حضور آتے ہی دعائیں فرمانے لگے۔ مدینے کا نوری ماحول ہے، ہر طرف نور کے جلوے ہیں اور مدینے کی کچی دیواروں پر نور چمک رہا ہے، کیونکہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکراتے فتبسما ضاحکا نور، جب حضور مسکراتے تو نور زبان مبارکہ سے، منہ مبارک سے نور نکلتا تو مدینے کی کچی دیواریں بھی چمکنے لگتیں۔ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں موجود نہیں، غائب ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے تو کوہرام مچ گیا، عورتیں رونے لگیں، بچے رونے لگے، مرد رونے لگے کہ سہارا، یتیموں کا سہارا کہاں چلا گیا، بیواؤں کا سہارا اور بیواؤں کے سروں پہ چادریں رکھنے والا کہاں چلا گیا۔ صحابہ زارو کتار رونے لگے، آپس میں پوچھنے لگے، مدینے میں تلاش کرنے لگے، دائیں بائیں آگے پیچھے جانے لگے، ایک دوسرے کو پوچھنے لگے،
کچھ لوگ گلیوں میں نکل آئے، کچھ چھتوں پہ چلے گئے، پریشانی کا عالم ہے کہ ساری کائنات کا رکھوالہ کہاں چلا گیا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حیدر کرار، بلال حبشی، دیگر صحابہ تلاش کرنے کے لیے حضور کو مضافات کی طرف چلے۔ راستے میں ایک یہودی چرواہا دیکھا، وہ یہودی ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر بھی قربان جائیں، جس کا نام ابو بکر سے صدیق اکبر مصطفیٰ نے رکھا ہو، وہ کائنات کا کتنا بڑا صدیق، کتنا بڑا سچا ہوگا۔ صدیق اکبر نے جاتے ہی اس چرواہے سے، اس یہودی سے سوال کیا، فرمایا او یہودی، کیا تو نے اس امت کا رکھوالا دیکھا ہے؟ او چرواہے بکریوں کے رکھوالے، کیا اس امت کا رکھوالا دیکھا ہے؟ اب اس کو بات سمجھ نہ آئی، وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا رکھوالا کون ہے اور آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کے ساتھ فرمایا کہ ابو بکر چھوڑیے آپ اس کو چھوڑیے، ہم خود ہی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ یہودی ہے، بھلا یہودیوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کہاں ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے یہودی کھڑا ہو گیا، چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا ذرا ٹھہریے، ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ میں نے 3 دن اور 3 راتوں سے، جب یہ 3 دن کا نام آیا اور 3 راتوں کا نام آیا، صدیق اکبر تڑپ اٹھے، فاروق اعظم کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے اور فرمانے لگے ہاں ہاں ہمارا مسئلہ حل ہونے لگا ہے، بتا کہاں پر ہیں؟ کہا 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، میں ان کانوں سے سن رہا ہوں، وہ سامنے پہاڑ ہے اور پہاڑ کے دامن میں ایک غار ہے، اس غار کے اندر کوئی سونی صورت والا ہے، کوئی حسین چہرے والا ہے، اور وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ یہودی نے کہا اس غار وچوں آواز آوے، اس غار وچوں آواز آوے، کیا؟ کہا کہ کوئی رووے تے پیا فرماوے، کوئی رووے تے پیا فرماوے، ربا میری امت دوزخ نہ جاوے۔ اس غار سے آواز کیا آ رہی ہے؟ ربا میری امت دوزخ نہ جاوے۔ بس ایہو اودیاں زاریاں نے زارو کتار رو رو کر ایک فریاد، ایک دعا وہ اپنے رب سے کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ربا میری امت دوزخ نہ جاوے، بس ایہو اودیاں زاریاں نے۔ اور پھر اس کے بعد یہودی تھوڑی دیر رک کے کہنے لگا دوسری بات بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، عمر فاروق قریب ہوئے، حیدر کرار قریب ہوئے، کہنے لگا دجی گل اس تو بھی عجب، دوسری بات اس سے بھی عجیب ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ اودیاں زاریاں اچیاں ہندیاں نے، جب اس کے رونے کی آواز اور آہو زاری کی آواز بلند ہوتی ہے، اودیاں زاریاں اچیاں ہندیاں نے، میریاں بکریاں بھی سبے روندیاں نے، میری بکریاں رونے لگتی ہیں جب اس کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، فضاؤں میں گونجتی ہے، غار سے باہر آتی ہے، میری بکریاں بھی سبھی روتی ہیں۔ اور کہا کہ جا غار دے بوئے کھلوندیاں نے، ساری بکریاں مل کے غار کے دروازے پہ چلی جاتی ہیں اور سر سٹ دیندیاں اے وچاریاں نے۔ جب وہ محبوب جو سونی صورت والا غار کے اندر ہے، جب وہ روتا ہے تو ساری بکریاں مل کر غار کے بوئے پہ کھڑی ہو کر ساری زاروں کتار رونا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور سارا دن، آج 3 دن ہو گئے، میں نوٹ کر رہا ہوں، یہ بکریاں ہلتی نہیں غار کے دروازے سے، وہاں پہ روتی رہتی ہیں اور سر جھکا کے سر سٹ کے روندیاں بیچاریاں نے سارا دن روتی رہتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو امت کی بخشش کی دعا فرمائی۔ امت ذرا کان کھول کے سن، آج ہمارا وفا کا عالم کیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وفا کا انداز کیا تھا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو امت کی بخشش کی دعا، لڑک پن تھا، بچپن تھا تو بخشش کی دعائیں امت کے لیے، جوانی آئی تو غاروں میں جا کے امت کی بخشش کی دعائیں۔
ساری زندگی پہاڑوں پر امت کی بخشش کی دعائیں، غاروں میں بخشش کی دعائیں، صحراؤں میں بخشش کی دعائیں، ملک شام کی منڈیوں میں بخشش کی دعائیں، مکے میں بخشش کی دعائیں، مدینے میں بخشش کی دعائیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا جب حضور کا وصال ظاہری ہوا، حضور ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کو قبر مبارکہ میں رکھا گیا، میں جی بھر کے حضور کا دیدار کر رہا تھا، چہرہ نور دیکھ رہا تھا۔ یہ روایت حیدر کرار سے بھی ہے اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہل رہے تھے۔ اب جو ہے وہ غنیت الطالبین کے اندر غوث اعظم نے بھی لکھا اور دیگر جو ہے وہ احادیث کی معتبر کتابوں کے اندر موجود، لب مبارکہ ہل رہے تھے، جنبش فرما رہے تھے۔ فضل ابن عباس کہتے ہیں میں ادب کے دائرے میں رہ کے قبر میں اترا، میں نے اپنا کان حضور کے لبوں کے قریب کیا تو مجھے پیدا کرنے والے کی عزت و جلال کی قسم ہے مصطفیٰ کے لبوں سے نکل رہا تھا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ حضور دنیا میں تشریف لائیں تو تب امت کی فکر، دنیا میں جتنی دیر جلوہ فرما رہیں تو امت کی فکر، حضور غاروں میں روئیں تو امت کے لیے، حضور پہاڑوں پہ جائیں تو امت کے لیے، حضور جنگلات میں عبادت کریں تو امت کی بخشش کی دعائیں، دنیا سے جائیں قبر نور میں جائیں تو امت کی بخشش کی دعائیں، اور امت بھول بیٹھی، حضور سے وفاؤں کا رشتہ بھول بیٹھی، حضور سے محبت کا ناطہ بھول بیٹھی، حضور سے وفا کا رشتہ بھول بیٹھی۔ کیوں بھولی؟ آج اغیار نے، غیروں نے ہمیں رسیاں ڈال کر در مصطفیٰ سے کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ آؤ در مصطفیٰ کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ نبی کریم علیہ السلام قیامت کا دن ہوگا، حضور مقام محمود پر جلوہ فرما ہوں گے۔ مقام محمود، لواء الحمد کا جھنڈا، اللہ کی حمد کا جھنڈا حضور کے مبارک ید اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ حضور علیہ السلام مقام محمود پر جلوہ فرما ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1.25 میل پر آ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین کو تانبے کی زمین کے اندر بدل دیا جائے گا، ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑا کیا ہوگا، کوئی اپنے پسینے کے اندر ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ سگا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، انکار کر دے گا۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں، اپنے منہ سے نوالے نکال کر بچوں کو کھلانے والی ماں، قیامت کے دن اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی، انکار کر دے گی۔ گوڑا سنگی ساتھی یار بیلی قیامت کے دن ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، انکار کر دیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سارے افراتفری کے عالم میں ہوں گے۔ شدت کی گرمی، کھال ادھیڑ دینے والی گرمی، سارے مخلوق، ساری امت مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے جناب آپ ہمارے ابا جان ہیں، آپ آدم علیہ السلام ہیں، آج مشکل ویلا آ گیا، جس کا ہم دنیا میں سنا کرتے تھے وہ وقت آن پہنچا۔ حضور آپ انسانیت کے باپ ہیں، آج ہماری مشکل حل کریں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج رب جاہو جلال کے اندر ہے، لہٰذا جاؤ کسی غیر کے پاس۔ اس کے بعد امت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ادریس علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس، عمران علیہ السلام کے پاس، شیس علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ چلتے چلتے موسیٰ کلیم اللہ سے ہوتے ہوئے، یوسف سے ہوتے ہوئے، سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ کہیں گے جناب آپ روح اللہ ہیں، رب نے بڑا جاہ و جلال دیا، عزت دی، مقام دیا، شہرت دی، آپ ہماری سفارش کریں۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا توجہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد، اگر آج کے دن چھٹکارا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، رب کے جاہ و جلال سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ سارے مل کر حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام
امت جو ہے وہ حضور کی امت کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، اور حضور علیہ السلام نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، یہ نہیں فرمائیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، بلکہ حضور ہماری سفارش کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے چل پڑیں گے۔ اور دیوانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں حضور کے عاشقوں کی اور شفاعت پر ایمان رکھنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ شاعر کہتا ہے کہ در چھڑ کے احمد مرسل دا، احمد مرسل دا، در چھڑ کے احمد مرسل دا، کسے ہور دوارے تے کیوں جائیے، در چھڑ کے احمد مرسل دا، کسے ہور دوارے کیوں جائیے، سرکار دا در کافی ہے، کسے ہور دیاں جھڑکیاں کیوں کھائیے۔ حضور کا در کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضور سر سجدے میں رکھ دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک و مولا تیرے قرآن کا وعدہ ہے، تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ ساری تقریر کا نچوڑ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ قیامت کا دن بھیانک دن، نفسا نفسی کا عالم، سارے نبیوں نے منہ موڑ لیا، سارے رسولوں نے منہ موڑ لیا، بھائیوں نے بھائیوں سے، بہنوں نے بھائیوں سے، بھائیوں نے بہنوں سے، اولاد نے ماں باپ سے، ماں باپ نے اولاد سے، سنگی ساتھی یار بیلی ایک دوجے کو چھوڑ گئے، لیکن در مصطفیٰ پہ پہنچنے والوں کو رسول اللہ نے نہیں چھوڑا، ساتھ لیا اور ساتھ لے کر اپنی مبارک پیشانی، نوری پیشانی، سر نور، سر اقدس سجدے میں رکھ دیا اور کہا مالک مولا آج بدلے کا دن ہے، تو نے فرمایا تھا کہ قیامت بدلے کا دن ہے، پروردگار تو جانتا ہے کہ مجھے مکے میں کتنا ستایا گیا، دین اسلام کے لیے مجھے پتھر مارے گئے، گڑھے کھودے گئے، میرے گلے میں جو ہے وہ اپنا کپڑے رکھ کے تاؤ دے کے مجھے ستایا گیا، مکے سے ہجرت پر مجبور کیا گیا، میرے جسم نازنین پر پتھروں کا جو ہے وہ می برسایا گیا، میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی، اپنے کسی مجرم کی پکڑ نہیں کی، یا اللہ تو جانتا ہے اور تو علیم بذات الصدور ہے کہ میں نے تیرے بندوں کو تیرا بندہ سمجھ کے، مجرم وہ میرے تھے، بندے تیرے تھے، میرے مجرم تھے، مجھے ستاتے رہے، دل دکھاتے رہے، آوازیں کستے رہے، پتھر مارتے رہے، میری راہوں میں گڑھے کھودتے رہے، لیکن میں تیرا بندہ سمجھ کے ان کو معاف کرتا رہا، میں نے کبھی کسی کے لیے دعائے جلال نہیں کی، بد دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، مولا بھلا کیوں؟ آواز آئے گی قدرت کی طرف سے کہ محبوبہ کیوں؟ حضور علیہ السلام فرمائیں گے، عرض کریں گے مالک و مولا اس لیے کہ وہ مجرم میرے تھے مگر بندے تو تیرے تھے۔ رب فرمائیں گا اچھا محبوبہ اب چاہتا کیا ہے؟ مالک و مولا یہ گناہگار تیرے ہیں، امتی میرے ہیں، جن کی سفارش کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے، جن کی خاطر میں آیا ہوں، سر سجدے میں رکھا ہے، میں نے تیری رضا کے لیے مولا تیرے بندے سمجھ کر میں معاف کرتا رہا، آج میرے غلام سمجھ کر تو معاف کر دے۔ مجرم تیرے ہیں، گناہگار تیرے ہیں، مگر امتی میرے ہیں۔ رب فرمائے گا پیارے تو نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیں، گڑھے کھودنے والوں کو دعائیں دیں، اور گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ دینے والوں کے قدموں کے نیچے چادریں بچھائیں، محبوبہ تو اس لیے معاف کرتا رہا، حالانکہ وہ مجرم تیرے تھے، بندے میرے تھے، تو معاف کرتا رہا۔ جا سجنا آج یہ مجرم میرے ہیں اور امتی تیرے ہیں، میں بھی تیرے لیے ان کو معاف کرتا ہوں، تیری خوشی کے لیے آج ان کو معاف کرتا ہوں۔ اور پھر جو ہے وہ دنیا میں نبی کریم علیہ السلام سے وفا کرنے والے اور دنیا میں حضور سے سچا پیار کرنے والے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ آخری شعر، اعلیٰ حضرت کے بھائی جان امام حسن رضا خان بڑا خوبصورت شعر فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔
آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن فرشتے جو جہنم میں لے کے جانے والے سپاہیوں کی طرح ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اسی لبنا ہی کوئی نہیں، ہم نے تو حضور کے دامن میں چھپ جانا ہے، ہم نے تو سونی کملی میں چھپ جانا ہے، دامن مصطفیٰ میں چھپ جانا ہے. فرشتے کہیں گے مجرم کہاں گئے، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.